اب ہم نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب ہم محرم کے مہینے میں ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے جو ایک مقدس مہینہ ہے۔ در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد روزے رکھنے کے لیے سب سے افضل مہینہ شہر اللہ المحرم ہے، یعنی اللہ تعالی کا مہینہ۔ تو غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے اور محرم کے علاوہ کسی اور مہینے کو شہر اللہ نہیں کہا۔ اس نے لفظی طور پر اسے شہر اللہ المحرم یعنی اللہ المحرم کا مہینہ کہا، اور اسی وجہ سے یہ وہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے جو اس مہینے کو دیا گیا ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں کسی اور مہینے کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا ہے۔ اس ماہ محرم 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، اور در حقیقت بہت سے صحابہ نے کہا کہ یہ 4 مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان سال کا مقدس ترین مہینہ ہے، لیکن رمضان 4 حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، اور محرم بہت سے علماء نے کہا تمام مقدس مہینے میں سب سے زیادہ مقدس ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 10 سال 8 سال بعد کیلنڈر بنایا تو انہوں نے بحث کی کہ کیلنڈر کا آغاز کس مہینے سے کرے، اور بعض نے یہ کہا اور بعض نے کہا، اور ایک قول رمضان تھا اور ایک رائے دوسرے مہینوں کی بھی تھی۔ یہاں تک کہ اکثر صحابہ کرام نے کہا کہ محرم اپنی برکات کی وجہ سے سال کا آغاز سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے، اور اس لیے کہ یہ حج کے فوراً بعد ہوتا، تو گویا یہ ایک نئی شروعات ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سال کا پہلا مہینہ محرم ہوگا، اور اس لیے اس وقت سے محرم ہمیشہ سال کا پہلا مہینہ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ اور محرم کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھنے والے نہیں دیکھا، اور یوم عاشورہ کا لفظی معنی ہے 10 سے 10ویں تاریخ۔ اس دن کا روزہ رمضان سے پہلے ہی فرض کر دیا گیا تھا، ہجرت کے پہلے سال میں اسے واجب کر دیا گیا، اور سب کو پہلے سال روزہ رکھنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان نازل کیا، چنانچہ رمضان واجب ہو گیا، اور اگلے سال محرم مستحب ہو گیا نہ کہ فرض۔ چنانچہ اسلام کے پہلے سال تمام مسلمانوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ اس دن کا روزہ رمضان سے پہلے بھی فرض کیا گیا تھا، ہجرت کے پہلے سال میں اسے واجب کر دیا گیا، اور سب کو پہلے سال روزہ رکھنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان نازل کیا، چنانچہ رمضان واجب ہو گیا، اور اگلے سال محرم مستحب ہو گیا نہ کہ فرض۔ چنانچہ اسلام کے پہلے سال تمام مسلمانوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور پھر دوسرے سال میں یہ واجب ہونے سے نیچے چلا گیا، سفارش کی گئی اور سخت حوصلہ افزائی کی گئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کی بخشش کا کام کرتا ہے۔ اس دن 10 محرم الحرام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پائی، موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی، وہ نیا علی علیہ السلام ان کا جہاز کوہاں یہودیے پر اترا، کہ ان دنوں ماضی میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جو جشن کے دن کے طور پر کام کرتے رہے۔